حلیمہ خان صاحبہ کے لیے. دیکھیں جس طرح ہم نے دیکھتے نا، ہم جو قوم کا جو جذبہ پاکستان بنانے کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھا، اور آج ہم وہ جذبہ دیکھنے پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ ہے. تو جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ فاطمہ جناح تھی، اس طرح آج عمران خان کی بہنیں اسپیشلی حلیمہ خان صاحبہ، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. آپ یہ صرف اپنے بھائی کے لیے نہیں، اپنے ملک پاکستان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے کر رہی ہیں، اور وی آر تھینکفل. اور ہمارے بچوں کے لیے آپ کے بھائی اور آپ سب ہمارے بچوں کے لیے تو ہم شکریہ بولتے ہیں. السلام علیکم. بس یہ دیکھ لیں کہ فاطمہ جناح والا حال نہ ہو جائے ان کے ساتھ. اللہ نہ کرے. اس لیے وہ ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم سب کو، خواتین کو، جب ہماری والدہ بتاتی تھی کہ جب پاکستان بنا تھا، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خواتین کا بہت اہم رول تھا اس وقت. جب مائیں گھر سے نکلتی ہیں، جب اپنے بچوں کو انکریج کرتی ہیں کہ حصہ لیں، اسی میں پھر تبدیلی آتی ہے. اور یہ پاکستان جو اس وقت حالات ہیں، یہ آپ دیکھیں کہ خواتین، ہم تو ایک اپنے بھائی کے لیے کیوں نہیں کھڑیں گے؟ اگر ہم نے پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو اس سے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ کیا کہتے ہیں اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم اپنا رول ادا کر سکیں. اگر اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں پاکستان کی، جیسے آپ نے کہا پاکستان کو بچانے کے لیے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو خواتین جیل میں ہیں، جن کے گھروں پہ اٹیک ہوا ہے، جن کے خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے، ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی یہ مضبوط شخصیات جو ہیں، ان کے بارے میں ضرور کبھی مطلب ان کو پہلے ان کے بارے میں ضرور بات کریں. اگر میں وہ ریحانہ ڈار کو دیکھتی ہوں، مطلب کیا ماں ہے، وہ اپنے بچوں کو تو پیچھے چھوڑ گئی ہیں، اور وہ جو ہے ان کی جو کیا کہتے ہیں، میں سٹار ویلیو کی نہیں، وہ ایک انسپریشن ہے سب کے لیے. اسی طرح جو خواتین جیل میں بیٹھی ہیں، ینگ لڑکیاں ہیں. اب ہم جاتے ہیں، ہم جی ATC کورٹ جاتے ہیں، وہاں ایک اس کو یہ کیا کہتے ہیں، اس کو میں خیال میں بخشی خانہ کہتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو لا کر کھڑا کرتے ہیں جب جیل سے لے کر آتے ہیں وہ بیل ہیئرنگ کے لیے، تو اس کے اندر دربے میں بند کر دیتے ہیں، سلاخوں کے پیچھے کئی 100 لوگوں کو بند کر دیتے ہیں. اور اگر آپ ان لوگوں کا جذبہ دیکھیں، ہم ان کے پاس جا چکے ہیں، اور جو خواتین آتی ہیں جیل سے، آپ یقین کریں جب ہم ان کے پاس گئے ان کو ملنے کے لیے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ ہمارا کیا حال ہے، انہوں نے کہا جی ہم بالکل ٹھیک ہیں، آپ یہ بتا دیں خان صاحب ٹھیک ہیں کہ نہیں. تو جب آپ لوگوں سے انسپریشن لیتے ہیں، آپ میری بات کر رہے ہیں، ہم اوروں سے لیتے ہیں اور اوروں کا جذبہ دیکھ کے چلتے ہیں. ہم جیل میں جا کر عمران خان کا جذبہ دیکھتے ہیں، اور میں کئیوں کو بتا چکی ہوں، میں نے بتایا کر رہے ہیں کہ ہم سب حالت میں جب جیل کا بورڈ لگا ہوا تھا تو انہوں نے اخبار کھول کے بیٹھ گئے اور اینک لگائی اور اخبار پڑھنے لگ گئے. میں نے کہا وہ جج کو تو سن لو. اس نے کہا جج کو کیا سننا، یہ تو فکس میچ ہے، میں نے کیا ٹائم ضائع کرنا ہے اس کو سن کے لیے. تو عمران خان کی جو وہ خود بذات خود اتنی بڑی انسپریشن ہے، اور ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں موقع مل جاتا ہے ان کو ملنے کا. اور میں وہی پیغام لاتی ہوں، اگر وہ پیغام دیتے ہیں، وہ اسپیسیفک ایک پیغام دیتے ہیں، تو ہم وہ لا کر باہر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں کہ ان کا پیغام پہنچا دیں. نہیں، میں فیصل جاوید بات کر رہا ہوں. ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں فیصل، کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر. دیکھیں حلیمہ خان صاحبہ، کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک جو آپ نے پچھلے دنوں ایک بات کی تھی نا، وہ دل میں اتری ہے، بہت ہی کمال بات. اور اس کے بعد میں نے کچھ لائنیں بولی، اور وہ بات آپ نے کی تھی ٹکٹ کے حوالے سے. الیکشن ہے انشاءاللہ، اللہ سب کو کامیاب کرے. آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی، لیکن ایک چیز مجھے اس پہ یاد ہے کہ عمران خان نے اپنی پوری زندگی کسی بھی انہوں نے میدان میں قدم رکھا ہے، فیلڈ میں قدم رکھا، انہوں نے اس قوم کو مایوس نہیں کیا. اور اب انشاءاللہ یہ قوم بھی انہیں مایوس نہیں کرے گی.
جس ہستی شخصیت نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی, اور ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے صرف ایک ووٹ وقف کرنا. صبح 8 بجے شروع ہو گیا, اس انسان نے اپنی سب کچھ چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. میں پہلے بھی کہتا تھا, لیکن اب تو میرا اس چیز پہ اتنا فرم بلیف ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس بعد پاکستان کو ایک ہی لیڈر ملا, وہ عمران خان. لیکن آپ کی جو بات تھی نا, اس میں خان صاحب کی ایک ایسی چیز سامنے آتی ہے, ان کے اندر جو ایک سیلف لیسنس ہے, وہ کبھی بھی مٹیریلسٹک نہیں رہے, ہلکے سے بھی نہیں رہے ہیں نا. میں بچپن سے ان کے ساتھ ہوں, 27 سال ہو گئے ہیں, میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی بھی ذرتی برابر بھی ان کی مٹیریلسٹک اپروچ ہو, یا ان کی یہ انتہائی سیلف لیس اپروچ ہے جو جس کی عکاسی کرتی تھی وہ بات آپ کی جو آپ نے کی تھی. اور یہ ہوتا ہے لیڈر جو کہ فرنٹ سے لیڈ بھی کرتے. تو وی آر آل پراؤڈ آف یو, یور فیملی, سیکریفائس دیٹ یور فیملی, آپ کے بھائی, آپ کے سارے خاندان جو سیکریفائس دے رہے ہیں, کس کے لیے دے رہے ہیں؟ آپ سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش رہ سکتے, لیکن آپ نے وہ راستہ نہیں چنا, اپنے اس قوم کی سوچتی ہے. وہ ایک کہتے ہیں نا, ایک جو روایتی سیاستدان ہوتا ہے وہ تو آنے والے الیکشن کا سوچتا ہے, لیکن جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ آنے والے الیکشن نہیں, آنے والی جنریشن کا سوچتا ہے, یا آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے. اور کل کا دن اتنا امپورٹنٹ ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جائیں, اپنا حصہ اپنا کام کریں, باقی چھوڑ دیں کوئی کیا کرتا ہے. تو ابھی بھی خبریں چلا رہے ہیں لوگ کہ جی وہ بک جائے گا, یہ بک جائے گا. بھائی ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اول تو نہیں بکے گا, لیکن آپ نے اپنا حساب دینا ہے روز آخرت اللہ کو. آپ اپنا کام تو کریں, آپ اپنا حصہ تو ڈالیں, پھر اللہ پہ چھوڑیں, اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ, اللہ ضرور مدد کرے. دیکھو فیصل, آپ نے بالکل صحیح بات کی. جو ووٹ ہے نا, ایک جو میرے خیال میں عمران خان کی جو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, ابھی تک ہماری روایتی سیاست کے ایلیمنٹس تو ایک دم نہیں جاتے, لیکن اگر جو ٹریڈیشنل پاکستانی پالیٹکس ہے وہ یہی تھا, سیکیورنگ چھوٹی سی ایک کنگڈم ہوتی ہے جس کو ایک کانسٹیٹوئنسی کہتے ہیں, اور کیونکہ پاور بیسڈ پالیٹکس اس لیے بھی تھی کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا اپنے آپ کو سیکیور کرنے کا. لیکن عمران خان نے یہ بتایا کہ یہ جو ووٹ آپ ڈالنے جا رہے ہو, جو عمران نے کیوں کہا ہے کہ یہ آپ کے, عمران خان نے یہ کہا کہ آپ کی اپنے مستقبل کے لیے آپ ووٹ ڈال رہے ہو. عمران خان تو جیل میں بیٹھے ہیں, عمران خان کو آپ اگر سائڈ پہ بھی کر دیں اور آپ کہہ دیں کہ جی وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں, ان کے پاس وہ خود نااہل ہیں, اور ان کے پاس وہ خود بھی الیکشن میں نہیں کھڑے ہو رہے, لیکن آپ اس چیز کا تو خیال کر سکتے ہیں کہ آپ نے ووٹ اپنے مستقبل کے لیے ڈال رہے ہیں. عمران خان کی کو آپ, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں بھول جائیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بارے میں تو سوچ لیں کہ یہ ووٹ ہے, یہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے, اور یہ ووٹ بہت قیمتی ہے. عمران خان نے یہ کل کہہ کے بھیجا تھا کہ یہ پولنگ ایجنٹس کو کہہ دیں کہ یہ اس لوگوں کے ووٹ کا تحفظ کرنا آپ جہاد سمجھ کے کریں. یہ لفظ عمران خان کے میں بول رہی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ پولنگ ایجنٹس کو ان ووٹوں کا تحفظ اس طرح کرنا ہے کہ جیسے کہ یہ ایک جہاد پہ جا رہے ہیں, اور آپ نے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جو لوگ جب پولنگ سٹیشن میں ووٹ ڈال کے لوگ نکلیں, کوشش کریں کہ باہر بیٹھ جائیں. اعتزاز احسن نے بھی یہی کہا ہے, اپنے ووٹ کا تحفظ اس لیے کریں کیونکہ پولنگ ڈے والے دن اگر کوئی شیطانی کرتا ہے تو آپ وہاں سامنے بیٹھے ہوں گے. جب کوئی نہیں ہوگا, جب آئسولیشن ہوگی, تب کچھ ہو سکتا ہے. اب تک ماشاءاللہ سب نے کتنا زبردست مقابلہ کیا ہے فیصل, آپ سب کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے سوچا بیٹ لے لیں گے, لوگ مایوس ہو کے گھر چلے جائیں گے, وہ لوگوں نے پھر اپنے سمبلز کو کتنے خوبصورتی سے اس کے اوپر انہوں نے جنگلز بھی بنا لی, انہوں نے ان کو ہی لے کر چل پڑے, انہوں نے اس کا مذاق کیا لیکن اپنے سمبلز کو اپنا لیا. یہ فائٹ بیک ہے, یہ لوگ اپنے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اور ابھی تک سب کو پتا تھا کہ الیکشن میں جائیں گے تو اٹھائے بھی جائیں گے, تو کیا ہو گیا, اب تو عادت ہو گئی ہے. جب ہم انٹرویو دیتے ہیں, اب میرے اوپر نہیں انہوں نے ڈال دیا کہ آپ نے اسٹیٹ کے خلاف کیا ہے. مجھے ہائی کورٹ جا کر میں نے کہا ان کو بلا کر پوچھو کب ہم نے اسٹیٹ کے خلاف بات کی ہے. ایک انڈیویجول کے بارے میں بات کرنا اسٹیٹ کے خلاف کیسے بات ہو جاتی ہے. ہم تو عمران خان کا پیغام لے کر آتے ہیں. جیل میں تو عمران خان بیٹھ گیا جا کر, کس لیے؟ کیونکہ ایک حکومت اس کی گرائی اور جیل میں اس کو بٹھا دیا ہے. اور اگر آپ ذرا یہ جو
اس کے سائفر کے اوپر انہوں نے وہ جو جج نے آرڈر لکھے وہ پڑھ کے میں خیال میں جج صاحب کو بھی افسوس بھی ہوگا یا پتہ نہیں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ نہیں. تو یہ اس قسم کے آرڈرز لکھ کر تو ہم نے تو توہین عدالت کر دی ہے. جنہوں نے یہ لکھا ہے انہوں نے توہین عدالت کیا, ہم نے کیسے کیا ہے؟ تو ہم اس چیز کے اوپر عمران خان نے کبھی کوئی لا توڑا ہے. ان کو کسی نے جب پیغام بھیجے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کے چلیں, انہوں نے کہا نہیں میں ملک نہیں چھوڑوں گا. وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا جو کیس آئے گا میں فیس کروں گا. کر نہیں رہے ہیں. ابھی 202 کیسز میں سے 4 کیسز, تو کیا ڈرنا جیل سے. بلکہ ہم نے کہا تھا جیل سے نکل کر کہ اب سے کوئی پتہ نہیں 6 ہفتے ہو گئے یا 2 مہینے سے تو ہم روز جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں ٹھنڈے برف کمرے میں. ٹھنڈا برف کمرہ ہے وہ, اس کے اندر ہم سارے ٹھٹر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 10 گھنٹے. اب میں ڈیمانڈ کی ہے, میں تو بلکہ اپلیکیشن ڈالنے لگی ہوں کہ جو 2 مہینے ہم جیل میں بیٹھے ہیں, 6 دن 1 ہفتے کے ہم جیل میں بیٹھے ہیں, ہمیں کم سے کم جیل قیدی کا سرٹیفکیٹ تو مل جانا چاہیے نا 2 مہینے کے لیے. ہمیں کوئی جیل میں پروٹیسٹ کرنے لگی ہوں. میں ڈیالہ کے جیل کے باہر بیٹھ کے کہوں گی ہمارا جیل کا ہم کھانا کھاتے ہیں, جیل کی چائے بہت اچھی ہے, کھانا بھی بڑا اچھا ہے, وہ بھی کھاتے ہیں. تو لوگ جب جیل سے ڈرتے ہیں, میں کہتی ہوں اگر اس کمرے میں بیٹھ سکتے ہو نا جا کر, ٹھنڈے کمرے میں, برف جیسے کمرے میں, تو جب وہاں اب ہم جیل میں تو سارے دن بیٹھ کے ہم بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ جی اب ہمیں سرٹیفکیٹ کے بغیر بھیج دیتے ہو باہر. لوگ سمجھتے ہیں ہم آزاد کر رہے ہیں. یہ تو زیادہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ جیل کچھ نہیں ہوتا, جیل سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. بالکل. اور ایک چکا ہے اب کیا, میں نے ان کو کہا, روز کہتی تھی, میں نے کہا ہم آنے والے ہیں آپ کے جیل میں, ہم مطلب جلدی آ جائیں گے. بھئی کس چیز کا, اب وہ ایسی دفعات لگا دو جی کل آپ کو اریسٹ کر لیں گے. کوئی نہیں ڈرنے کی ضرورت, کچھ نہیں ہوتا. جیل والے بھی ہمارے اپنے ہیں, فوجی بھی ہمارے اپنے ہیں, سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں. نہ فکر کریں, پاکستان بھی ہمارا. اچھا, ایک پکچر نے کل نا انٹرنیٹ بریک کر دیا. مجھے لگتا ہے ہر جگہ ایک پکچر, لوگ گاڑی چلا رہے ہیں, یہ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, گانے چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے. میں یہ پوچھتا ہوں, یہ نون لیگ کا اور یہ ساری جماعتوں کا مطلب بلینز آف روپیز کا پورا کیمپین ایک طرف, اور یہ ایک تصویر ایک طرف, تو اس کے بارے میں کیا کہے گی کہ یہ کیا جادو ہے عمران خان کا؟ یہ بالکل جیل کی تصویر ہے. ہمیں تھوڑے سے لوگوں کو پتا تھا کہ جیل سے نکلی ہے, یہ نہیں پتا. اب یہ لائرز کو تو یہ فکر تھی کہ ان کا نام کوئی لے دینا, کل لائرز کو نہ اجازت دیں. ایک تصویر کے پیچھے مصیبت پڑی. کل پتہ ہے کیا ہوا؟ کل یہ ہوا کہ خان صاحب نے اپیئر ہونا تھا, وہ کیا ہوتا ہے وہ آن لائن, لاہور کے کورٹ, نہیں کل ہی تھا, لاہور کے 9th میں کے وہ کورٹ میں آن لائن آنا تھا. تو وہ لائر نے کہا کہ وہ کہیں گے جی ہمارے کلائنٹ کو آن لائن لے کر آئے. اب وہ کورٹ میں وہ آن لائن ان کو کرے نا, کہ وہاں کورٹ بھرا ہوا تھا اور ان کو فکر تھی کہ اگر یہ آن لائن آ گئے تو سارا کورٹ روم ان کو دیکھ لے گا. میں نے کہا ایسے دلہن کی طرح چھپایا ہوا عمران خان کو. تو عمران خان کہہ رہے تھے جیل میں جب ہم گئے, انہوں نے کہا کہ میں تو تب سے تیار ہو کے بیٹھا تھا کہ مجھے یہ لاہور کے 9th میں کے لیے کرنا ہے, وہ نہیں ہوا. ان کو لائن نہیں آن لائن, ان کو کورٹ میں ہی نہیں اپیئر. آپ سوچیں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کو یہاں گاڑی میں 6 4 گھنٹے جا کے اسلام آباد میں کہتے تھے حاضری دیں کے لیے. اب یہ حال ہے, وہ لائر کو منتیں کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, خان صاحب کے بغیر ہی کیس چلا لو. اور اور اڈیالہ کے باہر کیا ہو رہا تھا, اڈیالہ کے بعد کم سے کم 600 لوگوں کو بلایا گیا کیونکہ جج آ کے اڈیالہ میں بیٹھ گئے. تو باہر تو اتنا اچھا جلوس ہو رہا تھا پی ٹی آئی کا, آپ اس کی تو ریکارڈنگ کر کے چلا دیتے. ساری پی ٹی آئی بیل کے لیے تو جیل اڈیالہ کے باہر کھڑی ہوئی تھی, آپ اسی کی ریکارڈنگ چلا دیتے. تو آپ فکر نہ کریں, یہاں کوئی نہیں ڈر رہا, آپ ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. جو جتنے لوگ اس وقت جذبے میں ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, آپ بالکل فکر کے بغیر جائیں, ووٹ بھی ڈالیں. یہ آپ کے لیے یہ ایک مطلب پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. عمران خان تو آپ ڈالیں گے ووٹ تو عمران خان نکلے گا. لوگ پوچھتے ہیں عمران خان کب نکلے گا, میں نے کہا جب آپ نکلیں گے, جب آپ جا کے ووٹ ڈالیں گے پھر عمران خان نکلیں گے. تو آپ نے عمران خان کو نکالنا ہے تو ووٹ ڈالنا ہے, اگر آپ نے اپنے مستقبل کو بچانا ہے تو ووٹ ڈالنا ہے, اور کوئی اس کا چارہ نہیں. اور پھر ووٹ کا تحفظ کرنا ہے, خود بھی کرنا ہے اور پولنگ ایجنٹس نے بھی کرنا ہے.
बिल्कुल जब तक रिजल्ट नहीं मिलते। बिल्कुल। अच्छा, एक और पिक्चर है जो बहुत वायरल हो रही है आज। तो मतलब मुझे लगता है कि इस फैमिली ने ना इंटरनेट ब्रेक करने का ठेका लेगा। हर रोज कोई ऐसी चीज आती है जिससे इंटरनेट मतलब ब्रेक ही चौकी हो जाता है। तो आज ये कासिम और सुलेमान की पिक्चर आई है और एक मैसेज भी आया है कि वोट हाँ करें। तो इसके बारे में क्या कहेंगी आपके भांजे? बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का बड़ा दिल था कि हमने कुछ करना है और वो पूछ रहे थे। वो अब आपको पता है ना, वो पिछले सिर्फ 5-6 महीने में मैं सिर्फ 4 दफा बात कर सके हैं। हालांकि जो आम कैदी हैं जो जेल के अंदर हैं डियाला की, वो हर हफ्ते उनकी अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के साथ ये भी सहूलत जो बाकी कैदियों के वो भी उनको हासिल नहीं है। और बड़ी मुश्किल से जज को कह कह के पटिशनर लिखवा लिखवा के उनसे बात की है। तो उनका ये अपना आइडिया था और बल्कि वो शायद वीडियो भी बनाए, तो वो पूछ रहे थे कि हम उर्दू में बनाए इंग्लिश में। तो ये उनका अपना आइडिया था। उन्होंने कहा हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये उन्होंने खुद कासिम ने और सुलेमान ने बनाकर भेजी है। अच्छा, एक्सेलेंट। और ये एक जिब्रान, जी जी मैंने कहा था कि एक नज्म में पढ़ना चाहता हूँ, और क्या ही जी, मौका है। बिल्कुल जिस तरह से आपने ये पिक्चर दिखाई, इससे पहले एक पिक्चर दिखाई, ये कौम के नाम एक पैगाम भी है कि वो लीडर जिसने अपना सब कुछ छोड़ा हमारे बच्चों और हमारे आने वाली नस्लों के लिए, उसके बारे में एक ट्रिब्यूट है उनके लिए। ये हम सब मिलके अभी सुनते हैं। और ये मैं अलीमा खान साहिबा और खान साहब की बाकी बहनें और उनकी अहलिया सबके नाम करता हूँ। इंशाल्लाह। है कि हम देखेंगे वो दिन जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे। जब जुल्म और सितम के कोहे गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। जब घंटी धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अहले खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे हम, अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पर बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब जी तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है और हाजिर भी, जो मंजिर भी है नाजिर भी, उठेगा हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी। बहुत होप है। आई थिंक बहुत इमोशनल सीन्स होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या ख्याल है? देखें, जो मेरा अगर मेरे से पर्सनली पूछें, क्योंकि हमें थोड़ा सा कहते हैं ना पल्स का अगर अंदाज़ा लेना है, मैं ये बता दूं कि एक चीज़ जो अब चल पड़ी है ना, और इमरान के स्टैंड लेने से चली है, ये तो क्रेडिट उनको जाता है। और ऑफ कोर्स आप लोगों को कम क्रेडिट नहीं है, क्योंकि जो बैकबोन रहा है, जब खौफ की फ़ज़ा थी, जब शौक नौ था, जब वो जो सारे फेजेस से गुजर के ये सब कहते हैं ना कि चक्की में से निकल कर सारे आए हैं, और उसमें सोशल मीडिया की टीम का तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है। और मेरे ख्याल में आपको पहचानना चाहिए कि आप लोगों की भी जो पाकिस्तान में बैठे हैं, इनके पीछे भी थ्रेट्स आई होंगी, बाहर भी थ्रेट्स आई होंगी, लेकिन एक आप रियलाइज करते हैं ना, आप खुद भी आपको भी पता होगा, एक वक्त आया जब खौफ खत्म होना शुरू हो गया। और एक किस्म की पहले ज़माने में अगर पिछली सेंचुरी होती तो ये अंडरग्राउंड मूवमेंट चली जाती, तो ये अंडरग्राउंड मूवमेंट नहीं थी, ये सोशल मीडिया पे मूवमेंट चल पड़ी। ये मूवमेंट नहीं रुकेगी, ये मूवमेंट जो है ये मोमेंटम पकड़ेगी। कल जब जितना आप इस मूवमेंट को, इस सोच को अब दबाने की कोशिश करेंगे, ये रुक नहीं सकेगा। तो कल जो याद रखें, जो जुल्म कर रहे हैं वो असल में खौफ में है, क्योंकि खौफ के अलावा और कौन जुल्म करता है, वो खुद खौफ में है तो जुल्म कर रहे हैं। आपने कल आपको किसी ने नहीं, इस पे डरना नहीं है, और सबने फोकस करना है कि आप अपने वोट कास्ट करें। कल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, डब्बे उठा के ले जाएंगे। अब ऐसे मैसेजेस आते हैं कि कल डब्बे उठा के ले जाएंगे, उठाने दें, होने दें, जो करना है आप अपना काम कर लें, बस आप अपना हक अदा कर दें। अगला जो सीन है वो तो कल किस देखी जाएगी, जब रात होएगी तो पता चलेगा कितने डब्बे उठाए इन्होंने, क्या कर लेंगे।
تو یہ ہاں ایک مجھے ملی ہے میں ہاں ایک چیز خبر بتا دوں, مجھے کسی نے فون کر کے بھی بتایا اس پنڈی سے کہ اڈیالہ جیل کے ریزلٹ آئے ہیں ووٹنگ کے. میں کہا وہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتے جی وہاں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے اڈیالہ جیل میں. اچھا یہ بھی اچھا ہے, صحیح. عمران خان پیپلز پارٹی وہاں کیسے جیت گئی؟ تو تو میں اگر اور جوکس ہونے, جیسے سینٹینسنگ نہیں کی ہے 3 سینٹینسز میں لیے نے, وہ اتنا بڑا جوک ہے کہ اب اس کے اوپر کون سیریسلی لے سکتا ہے 14 سال. اب آپ مجھے بتائیں ہار کا بشرا بی بی اور عمران خان پہ کیا چارج ہے؟ آپ کو پتہ نا کیا ہے؟ آپ کو ٹھیک سے کسی کو سمجھ آئی ہے؟ ایک ہار ہے, ٹھیک ہے, جو تحفہ وہ کیا جو پرنس ہے ایم بی ایس, ہاں محمد بن سلطان, انہوں نے ان کو تحفہ دے دیا, بشرا بی بی کو تحفہ دیا. اس تحفے کو عمران خان نے جو پرسنل تحفہ ملا, اس نے کہا نہیں یہ بھی توشے خانے میں جمع کرا دو. ہاں وہ توشے خانے میں انہوں نے قیمت لگائی اس کی, جو ایک روٹین ہے. ایک گفٹ تو عمران خان کو ملی ہے لیکن انہوں نے اسٹیٹ میں جمع کرا دی. جب توشے خانے میں جمع کرائی انہوں نے قیمت لگائی, انہوں نے کوئی پتہ نہیں 1 کروڑ 80 لاکھ لگائی, اور وہ 90 لاکھ دے کے آپ اپنی گفٹ واپس لے لے. تو دیتے تو آپ کو ان کو مل رہی ہے لیکن انہوں نے واپس لے لی. انہوں نے آگے سے کہا ہے وہ کہیں کوئی چھوٹی سی کوئی دکان ڈھونڈ کے اس کے سیلمن سے قیمت لگوائی جس نے تصویر دیکھ کے دی. آپ کے مرد حضرات, آپ کو یہ چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی. تصویریں دے کے آپ یہ جیولری کا حساب نہیں لگا سکتے ہو قیمت. اس نے اس کی 300 کروڑ لگا دی. کہاں $1,20,000, آپ $20 ملین کی قیمت لگا دیں اس کی, اور آپ کہہ دیں کہ جی اب $10 ملین آپ فائن بھی دے دو. ہم نے تو کہا ہے اس کی قیمت یہاں سے لگوا لیں بازار سے, اور ویسے لوگوں کے بتانے کے لیے. باقی ہم نے یہ ریکویسٹ کیا کہ وہ سیٹ واپس دے دیتے ہیں محمد بن سلطان کو, کہ جی آپ پلیز واپس لے لیں سیٹ. 14 سال بھی کم ہو جائیں گے, $10 ملین سے بھی خان صاحب بچ جائیں گے. کہاں سے لائیں گے $10 ملین؟ یہ اسی مزاحیہ قسم کے انہوں نے چارجز لگائے ہیں, 14 سال قید. اور وہ کسی نے صحیح لکھا تھا اس کے اندر, کسی ہمیں سوشل میڈیا پہ, کہ اصل میں جب آرڈر آیا تو جو 14 سال والا تھا وہ سائفر کے لیے تھا, اور 10 سال ہوگا توشے خانے کے لیے. وہ مکس اپ کر گئے, ججز کو غلط آرڈر چلے گئے. تو اس قسم کا اب مذاق ہی کر دیا نا. اب مجھے تو میرے خیال میں اس سے بڑی توہین عدالت نہیں ہو سکتی جو یہ کیسز بنے.